الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ حجر یہ مکی سورت ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود، یہ اس قوم کی رہائش گاہ ہے۔ جہاں وہ قوم آباد تھی اس بستی کا نام تھا حجر کی بستی، یعنی قوم سمود کی یہ بستی تھی۔ مدینہ منورہ سے جب تبوک کی طرف جائیں تو یہ راستے کے اندر یہ بستی آتی ہے، آج بھی اس کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہوگا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ اسمی ربط اس کا سورۃ ابراہیم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، انہوں نے وادی ذی زرعہ کے اندر مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، ہمارے چھپی ہوئی چیزوں کو اور ہماری اعلانیہ چیزوں کو تو جانتا ہے، اور تو نے ہی مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے، یا اللہ تو کارساز ہے، تو مختار ہے۔ ابراہیم نے وادی ذی زرعہ کے اندر جس مسئلے کا ذکر کیا یعنی مسئلہ توحید کا، اس مسئلے کو مان لو وگرنہ تم پچھتاؤ گے۔ اگر تم نے مسئلہ توحید کو نہ مانا تو جس طرح اصحاب الحجر نے مسئلہ توحید کی تکذیب کی تھی اور ان کو دردناک عذاب کے اندر ہلاک کر دیا گیا تھا، اسی طرح اے مکے کے کافروں تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گیا اس میں ربط کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی ذی زرعہ کے اندر جس مسئلے کو بیان کیا یعنی مسئلہ توحید کو، اس کو مان لو وگرنہ پچھتاؤ گے۔ جس طرح اصحاب الحجر نے مسئلہ توحید کی تکذیب کی تھی، اگر تم نے بھی مسئلہ توحید کی تکذیب کی تو تم بھی ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح اصحاب الحجر کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ اسمی ربط، مانوی ربط۔ سورۃ ابراہیم میں وقائع بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ آخرت کے ڈراوے سن سن کے یہ توحید کو مان لیں۔ اب سورۃ حجر میں بیان ہوگا مان لو وگرنہ سابقہ امتوں کی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ یہ ہے مانوی ربط۔ سورۃ ابراہیم میں وقائع تخفیفات پیش کر کر کے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ مسئلہ توحید کو مان لیں۔ اب سورۃ حجر میں اللہ فرمائیں گے کہ مسئلہ توحید کو مان لو، اگر نہیں مانو گے تو سابقہ امتوں کی طرح تمہیں بھی کیا کر دیا جائے گا؟ ہلاک کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ یہ اس کا مانوی ربط ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ حجر میں دو عقلی دلیلیں ہوں گی۔ کتنی؟ دو عقلی دلیلیں ہوں گی، ایک مختصر دلیل ہوگی اور ایک مفصل دلیل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور تخفیفات دنیاوی کے 5 نمونے اللہ پیش فرمائیں گے۔
تخویفات دنیاوی کے 5 نمونے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 5 تسلیاں اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے۔ یہ خلاصہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ 2 عقلی دلیلیں، تخویفات دنیاوی، اخروی نہیں، دنیاوی کے 5 نمونے اور 5 ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوگی جی؟ تسلیاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا خلاصہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سورہ شروع کرتے ہیں جی، دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، اس کی مراد کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی، و قرآن مبین یعنی واضح قرآن۔ ٹھیک ہے، یہ تمہید ما ترغیب ہے، قرآن پاک پڑھنے کی طرف ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ مضمون کا اللہ تعالیٰ تمہید بھی باندھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ترغیب دلائی کہ اس صورت کے اندر جو بھی بیان ہوگا وہ معمولی باتیں نہیں ہوں گی، اس صورت کے اندر جو بھی بیان ہوگا وہ معمولی باتیں نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت اہم اور ضروری باتیں ہوں گی، اس کو تم نے غور سے سننا ہے اور غور سے سمجھنا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ آیتیں جن کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، ایک عظیم و شان اور کامل کتاب کی آیتیں ہیں، جس کے مقابلے میں دوسری کتاب کہلانے کی مستحق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ترغیب ہے نا، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، یعنی یہ قرآن واضح کتاب کی آیتیں ہیں، واضح قرآن کی آیتیں ہیں، جس کے مقابلے میں دوسری کتاب کہلانے کی حقدار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس قرآن کی آیتیں ہیں جو قرآن کیا ہے؟ روشن ہے، یعنی جس کے اصول اور احکام کیا ہیں؟ روشن ہی روشن ہے، واضح ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھیں، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن واضح کی۔ ٹھیک ہے، آگے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اب یہ تمہید کے بعد اصل مقصود کا ذکر آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ سورۃ ابراہیم میں اللہ نے وقائع کا ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وقائع کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عبرت حاصل کر لو، وقائع کا ذکر کیا کہ عبرت حاصل کر لو اور عذاب سے ڈر کر مسئلہ توحید کو مان لو، وگرنہ کل قیامت کے دن تم پچھتاؤ گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار تمنا کریں گے، ربما یودو کا معنی کر رہا ہوں کیا؟ بار بار تمنا کریں گے، وگرنہ اس کا لفظی معنی کسی وقت آرزو کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن مرادی معنی بار بار قیامت والے دن یہ تمنا کریں گے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تمنا کیا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی اللہ کے فرما بردار ہوتے، کاش کہ ہم بھی توحید پرست ہوتے، کاش ہم بھی شرک و کفر سے دنیا میں بچ جاتے۔ یہ ان کی تمنا ہوگی قیامت والے دن۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے پیغمبر دنیا کے اندر کفر کیا، شرک کیا، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کیا، میری مخلوق کو، میرے بزرگوں کو، میرے پیاروں کو انہوں نے میری صفات کے اندر، میری ذات کے اندر شریک کیا، کل قیامت کے دن جب یہ اپنے کفر و شرک کا انجام اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ بار بار تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم دنیا کے اندر مسلمان ہوتے، ہم دنیا کے اندر موحد ہوتے، ہم دنیا کے اندر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے، اور اس قرآن کو، جس قرآن کی ہم نے تکذیب کی اور قرآن کے اندر جو مسئلہ توحید بیان کیا گیا، اگر ہم اس کو مان لیتے تو ہم آج بچ جاتے، لیکن اس وقت ان کی یہ تمنا بے سود ہوگی، کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو یہ تمنا۔ ٹھیک ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا مسلمین، ہاں کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ تو ان کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، چھوڑ تو ان کو، میرے پیغمبر چھوڑ دے، یعنی آپ غم نہ کریں، یاکلوا، کھائیں یہ، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھا لیں یہ، کہاں پہ؟ دنیا میں،
ٹھیک ہے، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور غفلت میں رکھیں ان کو خیالی منصوبے، ٹھیک ہے، خواہشات، ٹھیک ہے، آرزویں، تمنا دنیا کے اندر کفار کی نافرمانوں کی جتنی بھی ہوتی ہیں، ان کو یہ خیالی منصوبے آخرت کی فکر سے کیا کر دیتی ہیں؟ غافل کر دیتی ہیں، بے خبر کر، ٹھیک ہے، یہ مت وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور غفلت میں ڈالے رکھے ان کو امید، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کفار کو ان کے حال پر کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، یہ خوب کھا لیں دنیاوی لذات سے، دنیاوی خواہشات سے، یہ خوب فائدہ اٹھا لیں، خوب لذت حاصل کر لیں۔ یہ جو آج کفار دنیا کے اندر لمبی لمبی آرزویں کر کے بیٹھے ہیں نا میرے پیغمبر، ان طویل آرزوؤں نے ان کو غافل کر دیا ہے آخرت کے فکر سے، آخرت کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کو غافل کر دیا ہے، اللہ کی پکڑ سے ان کو غافل کر دیا ہے۔ یعنی ان کو اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ یہ اپنے انجام کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے انجام کو، جزا و سزا کو یہ بھول بیٹھے ہیں۔ ہاں بھولنے دو ان کو، ان کی امیدوں نے، ان کو ان کی خواہشوں نے انجام کر ان کو بے خبر کر دیا، غافل کر دیا۔ آپ بس صبر کریں، مرنے کے بعد انہوں نے میرے پاس ہی آنا ہے، فسوف یعلمون، یہ اپنی حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں گے، باخبر ہو جائیں گے۔ جب یہ عذاب دیکھیں گے اپنے نتائج کو خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، جب یہ میرا عذاب دیکھیں گے تو ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا، اوہو یہ ہم کیا کر بیٹھے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک یہ واعظ و نصیحت بھی ہے نا، اس کے واعظ و نصیحت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، البتہ ہم نے آسان اتارا ہے کتاب کو، کس کے لیے؟ للذکر، نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اللہ نے فرمایا ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ہے واعظ و نصیحت، آخرت کے عذاب کا ڈراوا۔ آج ہم تو یہ سنتے ہیں نا، ایک بار ہمارا دل چونک جاتا ہے کہ اللہ ڈراوا دے رہا ہے، لیکن جو ہی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں فوراً پھر خدا بھی بھول جاتا ہے، پھر کتاب کیا، پھر رسول کیا، پھر اللہ کیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی خیال نہیں ہوتا دل کے اندر۔ جب بری مجالس کے اندر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر کیا قرآن ہے، کیا رسول ہے، پھر کیا اللہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک کے اندر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رستہ دیا، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر انسان کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہی اللہ فرما رہے ہیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، ان کی امیدوں نے، ان کی خواہشات نے۔ بھئی کافر جو ہوتا ہے نا دنیا کے مال پہ بڑا اتراتا ہے، دنیا کے پیسے پہ، دنیا کے لذات کے اوپر بڑا اتراتا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، مجھے پاس پیسہ مل گیا، مال مل گیا، اب میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ پھر اس کی امید جو ہوتی ہے اس کو آخرت سے کیا کر دیتی ہے؟ غافل کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اسے موت بھی بلا دیتی ہے۔ مسلمان کو دیکھا جائے اس کا بھی یہی حال ہے آج، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقرار کرتا ہے، لیکن جب یہ بھی دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے پھر یہ بھی بھول جاتا ہے خدا کیا ہے، رسول کیا ہے، اور خدا کی کتاب کیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جن کی دنیا کی امیدیں ہیں نا، یہ ان کو ان کی آخرت کے انجام سے، موت کے انجام سے ان کو غافل کر دیتی ہیں، بے خبر۔ لیکن مرنے کے بعد لوٹنا تو میرے پاس ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو کیا اعلان کیا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مرنے کے بعد جانا کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس؟ جس نے بنا کے بھیجا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس کے سامنے حاضری دینی ہے، اس نے سوال کرنے ہیں کچھ جو ہمارے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے جواب دینا ہے ان کا، ان جوابوں کی تیاری کرنی ہے ہم نے۔ اصل تیاری یہ ہے کہ جس مالک نے ہمیں دنیا کے اندر نعمتیں دیں، جس مالک نے اتنا خوبصورت ہم کو وجود بخشا، اور اس وجود کے اندر اتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کر دیے، آنکھوں جیسی خوبصورت نعمتیں عطا کی، زبان جیسی خوبصورت نعمت عطا کی، ہاتھوں جیسی خوبصورت نعمت عطا کی، پاؤں جیسے خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، مال دیا، پیسہ دیا، گھر دیے، اور یہ دین دیا، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سارے سوال کرنے ہیں،
کوئی انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، کسی ایک سوال کی تیاری ہو ہمارے لیے، ایک سوال کی ہم نے تیاری کی ہو۔ ہر شخص اپنے مستقبل کی تیاری کر رہا ہے، ہر شخص اپنی اولاد کے مستقبل کی تیاری کر رہا ہے، ہر شخص اپنی ایک آرزو لے کے بیٹھا ہے، اپنی ایک تمنا لے کے بیٹھا ہے۔ کسی کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے، کسی کے دل میں یہ آرزو نہیں ہے کہ کاش قیامت والے دن میں بھی کامیاب ہو جاؤں، کاش قیامت والے دن میں بھی اللہ کے سامنے فلاح پا جاؤں، میں بھی اللہ کے سامنے سرخ روح ہو جاؤں، میں قیامت والے دن مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ کسی کے دل میں یہ آرزو اور یہ تمنا نہیں ہے۔ آج دنیا کی امید ہے نا، اس نے غافل کر دیا ہے، بے خبر کر دیا ہمیں اپنے انجام سے۔ اصل انجام خدا کی قسم ہے ہی وہ آخرت ہے، وہاں ملنا ہے سب کو، سب کے نتائج، سب کے اعمال نامے وہاں کھول دیے جائیں گے سب کے، وہاں پھر فیصلے ہوں گے حق و باطل کے، اصل فیصلہ وہاں ہی ہوگا، ایک طرف جنت ہوگی اور ایک طرف جہنم ہوگی۔ یہ فیصلہ اللہ نے انسان کے اوپر دنیا میں چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑا ہے کتاب کے ذریعے۔ اس سے انسان انسانیت کا سبق حاصل کرتا ہے، اس سے انسان اپنی روح کو ترقیوں تک پہنچاتا ہے، عروج تک پہنچاتا ہے۔ جو اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی روح کے اوپر زوال کو طاری کر رہا ہے، زوال کو طاری کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہا ہے۔ جو اللہ کے دین کو چھوڑتا ہے اپنے آپ کو دین سے دور کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے، اپنی آخرت خود بگاڑ رہا ہے۔ واعظ و نصیحت کی نا اللہ نے، کیسی واعظ و نصیحت کی کہ چھوڑ دو، کھانے دو ان کو دنیا کے اندر، کھانے دو ان کو، دیکھو نا کیسے ذرہم، میرے پیغمبر چھوڑ دے ان کو، کہ ان کے حال پہ چھوڑ دے، نہیں مانیں گے نہ آئے میرے دین کی طرف، نہ مانے مسئلہ توحید کو، یاکلوا، کھا لینے دو ان کو جتنا کھاتے ہیں، کھا لینے دو، ٹھیک ہے، ویتمتعوا، فائدہ اٹھا لینے دو ان کو جتنا اٹھاتے ہیں اپنے مال سے، اپنے دیا ہوا تو میرا ہی نا، اللہ ہی دیتا ہے نا کھانے پینے کے لیے، مال پیسہ اللہ ہی دیتا ہے، دنیا بھی اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُلْهِهِمْ، ان کی امیدوں نے، آرزوؤں نے ان کو بے خبر کر دیا، لیکن جب مرنے کے بعد آئیں گے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جان لیں گے پھر بھی اپنے حقیقت حال کو، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ تخویف دنیاوی، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور نہیں برباد کیا ہم نے کسی بستی کو، وما اہلکنا، نہیں ہم نے برباد کیا، ہلاک کیا، من قریۃ، کسی بستی کو، ٹھیک ہے، الا ولہا کتاب معلوم، مگر واسطے اس کے لکھت تھی ایک معین، واسطے اس کے لکھت معین تھی۔ آگے فرمایا ما تسبق من امت، نہیں یعنی سزا کا وقت مقرر تھا، ٹھیک ہے، نہیں آگے نکلتی، تسبق سبقت سے ہے، نہیں آگے نکلتی، من امتن، کوئی امت، اجلہا، اپنی میعاد سے، اپنے وقت سے، جو اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے، وما یستأخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے ہوتی ہے۔ تخویف دنیاوی اللہ تعالیٰ نے سنا، اللہ فرما رہے ہیں آج تک ہم نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، ہاں اس کی لکھت سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا ہے، اور کوئی جماعت آج تک نہ اپنی مقرر مدت سے پہلے ہلاک ہوئی ہے، نہ مدت مقررہ سے بعد ہلاک ہوئی ہے۔ جو اس کے لیے میں نے تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا کہ یہ جماعت فلانے دن، فلانے لمحے، فلانے دوپہر کو، صبح کو، شام کو، رات کو، فلانے موقع پہ یہ پوری جماعت ہلاک کر دی جائے گی، میں جو اس کے لیے لکھت تھی میں نے اس کو اس کے اوپر کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، نہ اس لکھت سے پہلے ان کو ہلاک کیا، نہ اس لکھت سے بعد ان کو ہلاک کیا ہے۔ ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر جماعت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے موت کا، یاد رکھنا۔ اور یہ اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے کہ اس نے اپنی موت کو اچھی موت بنانا ہے یا بری موت بنانا ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے یہ۔ وغیرہ دیکھ لو گزشتہ قومیں ہیں نا، کس طرح یہ جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا، کتنی عزت کی موت مر کے دنیا سے یہ چلے گئے، رخصت کر گئے، ٹھیک ہے، کتنے عزت کے ساتھ انہوں نے وفات پائی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ کہو گے سرخ روح ہو گئے۔ لیکن جن ظالموں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا، جن ظالموں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دیکھ لو کیا انجام ہوا ہے ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا، اوپر سے بارش، طوفانی بارش برسائی گئی، اس کے بعد
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ طاری کیا، اوپر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، پھر اس کے بعد قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، لیکن جب اس نے نہ مانا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور خواری کی موت دی ہے اللہ نے۔ ابو جہل جیسے دیکھ لو، مار 2 بچوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت 2 بچوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے اللہ نے اس کو مروایا تھا اور کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ عزت کی موت مرے، ان کا نام و نشان آج ختم ہو چکا ہے، کوئی پتہ نہیں ان کی قبریں کدھر دفن ہے کدھر نہیں دفن ہے، کوئی پتہ نہیں آج، ٹھیک ہے، مر گئے۔ لیکن جس نے اللہ کے دین کو بلند کیا آج بھی تاریخ اس کا نام عزت سے لیتی ہے۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کا بھیجا، اللہ نے قرآن میں ان کا نام بلند کر دیا۔ صحابہ کرام تھے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے آج ان کے دلوں، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دی کہ ان کا نام بھی ہم عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ اگر عزت و احترام کے ساتھ ہم ان کا نام نہ لے ہم بے ادب ہیں۔ اب دیکھتے نہیں کوئی صحابی کا نام ایسے ہی لے لے، ابو بکر صدیق، ہم کہتے ہیں تو بے ادب ہے، تجھے پتہ نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے محبت ڈال دی ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ وجہ انہوں نے اللہ سے دوستی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں، ائمہ مجتہدین آئے ہیں، مفسرین آئے ہیں، سب آج تک جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے اپنے نام کو زندہ کر دیا ہے۔ تاریخ ان کا نام کتنے ادب سے کتنے پیار سے لیتی ہے، ان کا نام آج ہم پڑھتے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں۔ لیکن جس نے برا کام کیا ہے آج دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ایک لکھت مقرر ہے۔ ہمارے آپ میں سے شاید اکثر اپنے پردادا کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، کسی کو پتا ہو کہ میرا پردادا، شاید کسی کو قبر کا بھی نہ پتا ہو، قبر کا بھی نہ پتا ہو، کیا ہے، چلے گئے دنیا سے، کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کیا تھے حالات ان کے کیا نہیں تھے۔ ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ 21ویں صدی ہے نا، جب یہ ختم ہوگی 2200 صدی آئے گی، جب 2200 آئے گا، 2220 کے اندر 2230 کے اندر ہم کدھر ہوں گے؟ آنے والی نسلیں ہمارا نام بھی لیں گی یا نہیں لیں گی؟ گمنام ہو کے رہ جائیں گے، گمنام ہو کے رہ جائیں گے۔ آج تو ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کی مسجد کو رونق بخش رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہی وقت ہمارے لیے مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گا، یہی وقت آخرت میں کام آئے گا ہمارے لیے، یاد رکھنا انشاءاللہ العزیز یہی وقت۔ اللہ اس وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں دنیا کے اندر پڑھ کے وہ وقت ہم آخرت کے لیے نہیں سنبھال رہے، یہ وقت ہے ہمارے لیے جو جمع کروا رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو، کہ یہ کمیٹی ڈال رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیا ڈال رہے ہیں؟ کمیٹی۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹی ہے ہماری یہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کوئی فائدہ نہیں لینا ہے، فائدہ ہمارا ہے اس کے اندر۔ بس ہم قرآن پڑھ لیں، جی سے پڑھ لیں، دل لگا کے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو روشن کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو روشن کر دے گا، ہماری منزل مقصود اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کون کہتا ہے جملہ؟ جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہ بندہ اس کی بات کو مانتا ہے، پھر وہ خوشی سے کہتا ہے اگر تو میری عبادت کرے گا، میرے قرآن کو مانے گا، میرے رسول کو مانے گا، میرے رسول سے وفاداری کرے گا، تو پھر تو میں بڑی بات ہے، چل پھر میں نے تیرے جنت اور باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ پیار کا جملہ ہے یہ، بہت زیادہ انعام دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو خیر ہماری بھی لکھت مقرر ہے، ہم بھی گمنام ہو جائیں گے ایک وقت میں آ کے۔ ہاں جس دن ہم مریں گے 2-3 دن سارے سوگ منائیں گے، بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ مہینے کے بعد پھر تھوڑا کم ہو جائے گا، اس سے بعد تھوڑا اور کم ہو، سال بعد کوئی پتہ نہیں چلے گا، اولاد بھی بھول جائے گی۔ 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، 4 سال گزرے، ختم، بس نام رہ جائے گا بعد میں، پھر بعد میں بالکل گمنام ہو جائیں گے۔ 10 سال گزریں گے، لوگ ہماری قبر کو بھی بھول جائیں گے۔ 20 سال گزریں گے، اس قبر کے اوپر کیا چل جائے گا؟ بلڈوزر چل جائے گا، مشین چل، گمنام ہو جائیں گے۔ بھائی کیا کام آئے گا ہمارے؟ کیا کام آئے گا؟ یہ قرآن کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ اللہ کا ذکر کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ یہ مسجد کے اندر جو ہم آ رہے ہیں یہ کام آئے گا ہمارے لیے۔
وگرنہ 24 گھنٹوں میں سے ہم سب سے زیادہ جس کے لیے ٹائم دے رہے ہیں نا آج دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کوئی کام نہیں آئے گا ہمارے، وہ کوئی کام نہیں۔ محبت کرنی ہے تو اس سے کرو، اور یہ محبت مجبوراً نہیں کرنی، یہ محبت مجبوراً نہیں، یہاں پہ محبت کرنی ہے تو دل سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو محبت چاہتے ہیں مجبوری کی محبت نہیں چاہتے، یہاں اللہ دل سے محبت چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے گھر میں آئے دل سے آئے، بوجھ اتارنے کے لیے نہ آئے، بوجھ اتارنے کے لیے۔ یہاں محبت کے سودے ہوتے ہیں، یہ بازار محبت ہے، یہاں پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، یاد رکھنا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی آگے، ہر کسی کے لیے لکھت مقرر۔ آگے فرمائے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور کہا انہوں نے، یہ شکوہ ہے، شکوہ، اور کہتے ہیں وہ یعنی مشرکین مکہ، یا ایھا الذی، اے وہ ذات، نزل علیہ، وہ ذات جس پر اتاری گئی اوپر اس کے الذکر، نصیحت۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ جو اتارا گیا اوپر اس کے نصیحت کو، یعنی قرآن کو۔ نصیحت سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ انک لمجنون، بے شک تو البتہ پاگل ہے، الیاذ باللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ۔ اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ کہ جس کے اوپر نصیحت اتاری گئی ہے، یہ بھی ظالم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ وہ مانتے تھے، نہیں، مسخری، استہزاء کر رہے ہیں، مخول، مذاق، پھپتی کسی جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے تیرے اوپر قرآن اتارا گیا، اوئے جس کے اوپر قرآن اتارا گیا نا، نصیحت اتاری گئی ہے، انک لمجنون، تو مجنون ہے، پاگل ہے، الیاذ باللہ۔ یہ مطلب ہے، مسخری کر رہے ہیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس وجہ سے؟ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اچھا کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو، کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے، ٹھیک ہے۔ ازراہ مسخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، مجنون کہتے تھے، اور کہتے تھے جس کے اوپر نصیحت اتاری گئی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر، تیرا دعویٰ نبوت غلط ہے، تو اپنے ہمارے پاس فرشتوں کو لے کر آ، وہ فرشتے آ کے ہمیں کہیں کہ ہاں یہ اللہ کا رسول ہے، اس کی بات مانو، پھر ہم تیری رسالت کو تسلیم کریں گے، وگرنہ ہمارے پاس کوئی مطلب نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ دلیل لے کر آ کہ تیری رسالت کی گواہی دینے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتارے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جواب شکوہ دیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو، الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، حق سے مراد فیصلے کے لیے بس، تب اتارتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے ہوئے، اس وقت پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے جواب دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہم فرشتوں کو صرف حق کے ساتھ اتارتے ہیں، یعنی اپنی حکمت اور مشیت سے نازل کرتے ہیں، اور تم جو فرمائش کرتے ہو نا، تم جو فرمائش کرتے ہو کہ تیری رسالت کی گواہی دیں پھر ہم مانیں گے، یہ جو تمہاری فرمائش ہے نا، یہ حق نہیں ہے۔ ہاں تمہاری فرمائش کے لیے جب فرشتے اتارے جائیں گے نا، پھر وہ تمہارے اوپر عذاب دینے کے لیے اتارے جائیں گے، اس طرح نہیں اتارے جائیں گے، الا بالحق، مگر ہم فیصلے کے لیے صرف فرشتے اتارتے ہیں، پھر جب وہ آئیں گے نا تمہیں عذاب دینے کے لیے فرشتے آئیں گے، اس وقت پھر تمہیں وما كانوا اذا منذرین، مہلت بھی نہیں دی جائے گی کوئی بھی تمہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں جی ہمیں معاف کر دیا جائے، یہ کر دیا، بس اس وقت تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کونوں کو فلانا پیر ہے، وہ کہتے ہیں کوئی کرامت ظاہر کرو اس کی، یہی دلیل مانگتے ہیں، کوئی کرامت ظاہر کرو، فلانا مولوی صاحب بہت بڑے، اس کی کرامت کیا ہے؟ بیوقوف کرامت کو دیکھتے ہیں، اس کا علمی خدمات کو نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پاک اترا تھا، انہوں نے قرآن کو نہیں دیکھا، کیسی کتاب ہے، فصاحت و بلاغت سے لبریز کتاب ہے، جس کے آگے ہماری زبانیں بھی عاجز ہیں، ہمارے شاعر بھی عاجز ہیں۔ یہ معجزہ قرآن، یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آنا، یہ معجزہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سب سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ قرآن پاک ہے بس، اور باقی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تھے وہ صرف زندگی کی حد تک تھے، ختم ہو گئے۔
یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو زندگی سے لے کر قیامت تک زندہ رہے گا. اور جو دوسرے معجزے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صرف اس زمانے کے لوگوں نے دیکھے تھے، ہم نے نہیں دیکھے، بعد والے لوگوں نے نہیں دیکھے، تابعین نے نہیں دیکھے، تبع تابعین نے نہیں دیکھے. لیکن یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے بھی دیکھا، اور آج 14 صدیوں کے بعد ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے وہ بھی دیکھتے رہیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اور نقطہ لو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزے تھے اس کے اندر احکامات نہیں تھے، اس کے اندر مسائل نہیں تھے، حلال حرام کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، جائز ناجائز کے مسائل، ٹھیک ہے. لیکن یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے، اس کے اندر واعظ و نصیحت بھی ہے، اس کے اندر توحید بھی ہے، اس کے اندر رسالت بھی ہے، اس کے اندر قیامت بھی ہے، اس کے اندر حلال حرام کے مسائل بھی ہیں، اس کے اندر جائز ناجائز کے مسائل بھی ہیں، اس کے اندر پاکی ناپاکی کے مسائل بھی ہیں. انسان کی زندگی سے جو بھی متعلق، ضروریات زندگی سے جو متعلق باتیں ہیں، وہ ساری اس کتاب کے اندر پڑی ہوئی ہے. اللہ نے لکھ دی ہیں ساری اس کتاب کے اندر. یہ فرق ہے ان معجزوں اور اس معجزے کے درمیان. ٹھیک ہے، یہ معجزہ نہیں دیکھتے لوگ. مولوی صاحب کی علمی خدمات نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے، یہ نہیں دیکھتے. ہاں دیکھتے ہیں کہ کرامت کیا ہے، اس کی کرامت کیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے پاس وہ معجزہ لے کر آؤ جس طرح موسیٰ کو دیا گیا تھا، جس طرح موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی نا، وہ بغل سے ہاتھ نکالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا ہاتھ، اس طرح کی کوئی کرامت لے کے آؤ. آج بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں نا کہ اس کی کرامت ظاہر کرو، کہ ہم اس کے پاس کوئی خواہش لے کے جائیں، ہمارے مال میں راتوں رات برکت ہو جائے، ہمارے گھر پیسے کی تجوریاں جو ہیں وہ بھر جائیں، راتوں رات سونے سے بھر جائیں، چاندی سے بھر جائیں. یہ کرامت مانتے ہیں. یہ کرامت نہیں ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کتنے ہزار سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو شرک سے ہٹا کے توحید کے رستے پہ چلا دیا. یہ وہ کرامت ماننے کے لیے بالکل تیار. ان کا کیا غرض ہے ایسی کرامت سے؟ جس کو آخرت کا فکر نہیں ہے، جس کو اللہ سے پیار نہیں، رسول سے پیار، اس کو ایسی کرامت سے کیا غرض ہے؟ جو دنیا کے اندر پھنسے گا وہ دنیا والی کرامتیں ہی ظاہر کرے گا، دنیا والی کرامتوں کی خواہش مند ہوگا، ہمیں ایسی کرامتیں دکھاؤ. سمجھ آئیے؟ دیکھیں جی آگے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. پیچھے آیا نا کہ کہتے تھے وہ کہ جس ذات پر قرآن اترا ہے وہ تو کیا ہے، البتہ مجنون ہے. استغفر اللہ. اب یہ اللہ نے جواب دیا، اس کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ بھی ایسا دیا اللہ تعالیٰ نے، عقل کو حیران کر دیا. اللہ نے دیکھ پڑھ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی ہیں، بے شک ہم ہی ہیں اتارنے والے الذکر، ذکر کو یعنی قرآن کو، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی واسطے اس کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی قیامت تک اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اشارہ دیکھو، سمجھنی ہے بات. اس آیت میں اشارہ دیا وہ جو مجنون کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارا نبی مجنون نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر نازل کیا ہے قرآن، اور اس قرآن کے محافظ بھی ہم ہی ہیں، نگہبان ہم ہی ہیں. اس میں کوئی شخص کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. قیامت تک اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی لفظی تحریف نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے جس ہستی کے اوپر یہ کتاب، ایسی نصیحت، ایسی کتاب نازل ہو، وہ مجنون نہیں ہو سکتا. ہاں، جو اس کو مجنون کہے گا وہ خود مجنون ہے، وہ خود پاگل ہے. سمجھ آئیے کہ ہم اس کتاب کے محافظ ہیں، اور جس کتاب کا محافظ اللہ خود ہو اسے کون بدل سکتا ہے؟ اور پھر ایسی کتاب جس کا اللہ محافظ ہو، جس ہستی کے اوپر اللہ نے وہ کتاب اتاری، جس ہستی کے اوپر اللہ نے وہ کتاب اتاری. اللہ مجنونوں کے اوپر تو کتاب نہیں اتارتا. میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے. ہاں، جو میرے پیغمبر کو مجنون کہے گا وہ خود پاگل، وہ خود مجنون ہے. سمجھ آئیے؟ یہ اللہ نے جواب دیا ہے اشارتاً کیا، جس کی وجہ سے میرے پیغمبر کو دیوانہ کہتے ہیں. تم، میں نے قرآن اتارا، میں نے نصیحت اتاری، ہم اس کے محافظ ہیں. میرا پیغمبر مجنون نہیں، میں مجنونوں کو کتاب نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے فی شیع الاول، یہ تخویف دنیاوی بھی ہے. اور بے شک، ہاں، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے میرے پیغمبر فی شیع الاولین، بیچ جماعتوں پہلی کے. ٹھیک ہے،
کئی رسول بھیجے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا، مگر تھے وہ ساتھ اس کے استہزاء کرتے، مذاق کرتے تھے وہ ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ تسلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس کو. کس کو؟ مذاق کو. استہزاء جو پیغمبروں سے کرتے ہیں نا کافر، اسی طرح ہم اس استہزاء کو داخل کر دیتے ہیں فی قلوب المجرمین، بیچ دلوں مجرمین کے، جرم کرنے والوں کے. لا یؤمنون بہ، نہیں وہ ایمان لاتے ساتھ اس کے. کس کے؟ مسئلہ توحید کے اوپر. وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق گزر چکی ہیں مثالیں پہلے لوگوں کی، رسم پہلے لوگوں کی. مطلب اب سمجھو اس آیت کا، اللہ نے تخویف دنیاوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، میرے پیغمبر آپ سے پہلے جتنی جماعتوں کے ہمدر ہم نے رسول بھیجے ہیں نا، ان کے جنہوں نے انکار کیا تھا ان کی دعوت کا، ان کی رسالت کی تکذیب کی تھی، وہ بھی اپنے رسولوں کے ساتھ اسی طرح مذاق کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت ہود علیہ السلام کو جب قوم نے کہا تھا البتہ ہم تجھے دیکھتے ہیں صفاحت، بے وقوف، بے عقل، استغفر اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ تجھے ہم واضح گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں، الیاذ باللہ. کیسے کیسے انہوں نے فتوے لگائے تھے وقت کے پیغمبروں کے اوپر، تجھے ہم جھوٹا خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ معاف فرمائے. کیسے کیسے فتوے. اللہ نے تسلی دی، میرے پیغمبر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج سے پہلے، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کے ساتھ اسی طرح تکذیب کرتے تھے، اسی طرح ان کو ساتھ استہزاء مذاق کیا کرتے تھے. دین والا جو ہوتا ہے نا، جو حق کے اوپر چلتا ہے، حق کے اوپر، آج بھی ہر دور کے اندر حق کا ساتھ دینے والا جو عالم ہوتا ہے، اس کو گالیاں، اس کا مذاق ضرور اڑایا جاتا ہے. یہ بات پکی لکھی ہوئی ہے. اور جس کا مذاق نہیں نہ اڑایا جاتا، جس کو گالی نہیں پڑتی، سمجھو وہ مولوی نہیں، وہ منافق ہے، جس نے ہر کسی کو خوش رکھا ہوا ہے، جو کہتا ہے جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو. ٹھیک ہے، جوڑ پیدا کرو. وہ کبھی شیعہ کے امام بارگاہ کے اندر بھی جاتا ہے، سنیوں کے ممبر کے اوپر بھی بیٹھا ہے، شیعہ کے ممبر کے اوپر بھی بیٹھا ہے، وہاں بھی ان کے سامنے جا کے حضرت علی کے فضائل بیان کر کے ان کو خوش کرتا ہے، تاکہ یہ میری عزت کے جھنڈے اپنے امام بارگاہ کے اندر لگائیں گے. ہر کہیں چلا جائے گا، وہ ہر کسی کو وہ کہے گا یہ حق کے اوپر ہے، فلانا بھی حق کے اوپر ہے، فلانا بھی حق کے اوپر، فلانا بھی حق کے اوپر ہے. ہر کسی کو اس نے خوش کر کے رکھا ہوا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر منافقوں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اے منافقو زمین کے اندر فساد نہ کرو، زمین کے اندر فساد نہ کرو. کیا فساد کرتے تھے؟ وہ ملے جلے رہتے تھے، ادھر سے مشرکوں کا ساتھ بھی دیتے تھے، ادھر سے مسلمانوں کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، جب جاتے مسلمانوں کے پاس کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مشرکوں کے ساتھ جاتے تھے تو کہتے قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بادشاہ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ مسلمانوں کو تو ہم نے بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ کہتے تھے یہ جو ملا جلا رہ رہے ہیں نا ہم، یہ ہمارا بڑا کمال ہے. اللہ نے فرمایا کمال نہیں ہے، ظالمو زمین کے اندر فساد کر رہے ہو تم. اچھا جب کہا جاتا تھا ان کو کہ زمین میں فساد نہ کرو، کہتے تھے قالوا انا نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو ملا رہے ہیں، ہم تو جوڑ پیدا کر رہے ہیں، ہم توڑ پیدا نہیں کر رہے. یہ جو منافقت ہے نا، ہر کسی کو خوش رکھنا، ہر کسی کو خوش رکھنا، یہ اصل زمین کے اندر فساد ہے، یہ منافقت ہے، یاد رکھنا. ہاں جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو، جو غلط ہے اس کو غلط کہو. گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں ہے کسی سے. ڈر صرف اللہ کا رکھنا ہے دل کے اندر. حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، جائز کو جائز کہو، ناجائز کو ناجائز کہو. ٹھیک ہے، یہ ہے، یہ اللہ کے قریب، یہ اللہ کے نزدیک یہ معیار ہے. وگرنہ یہ نہیں کہ فلانے جگہ جاؤ اس کے مطابق اس کی باتیں کرتے رہو، فلانی جگہ جاؤ اس کے مطابق اس کی باتیں، ہر کوئی خوشی رکھا ہوا ہے بس. پھر مولوی صاحب کو امن کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں. واہ جی مولوی صاحب فرقہ واریت نہیں پھیلا رہے، ماشاءاللہ ہر کسی کو خوش رکھا ہوا ہے، ہر مسلم کو خوش رکھا ہوا ہے، ہر کوئی اس سے خوش ہے. یہ مولوی نہیں ہے، یہ مولویت نہیں ہے، یاد رکھنا. میرے پیغمبر سے بڑا کوئی مولوی دنیا کے اندر آیا ہو، انبیاء سے بڑا کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیکھ لو، 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا، پہلے دن ہی توڑ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ توڑ پیدا. 40 سال صادق اور امین کہتے رہے مشرکین مکہ، صادق اور امین.
تو سچوں کا سچا ہے، تو امانت دار ہے، تو دیانت دار ہے۔ اپنے فیصلوں کے اندر ثالث بناتے تھے، اپنے فیصلوں کے اندر جج بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اصل مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، پتھر پڑے۔ وجہ کیا تھی؟ حق کے لیے آئے تھے۔ جوڑ جو 40 سال کے اندر جوڑ تھا، ایک دن کے اندر توڑ پیدا ہو گیا۔ یہ ہے حق، یہ اللہ کو چاہیے، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ جتنے بھی نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ وہ 83 لوگ 80 لوگ ایمان لائے تھے، باقی سب کفر کے اوپر مرے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب عذاب آیا کتنے لوگ؟ 130 لوگ تاریخ کے اندر لکھا ایمان، باقی سب کے سب مر چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کتنے لوگ؟ تھوڑے لوگ، باقی سارے کیا عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہر کسی کو خوش تو نہیں کیا، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے جہاں حق تھا اس کو حق کو بیان کیا، باطل کی تردید کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اصل۔ اللہ کو یہ چاہیے، حق والا مولوی اللہ کو چاہیے بس، ہر کسی کو خوش کرنے والا، دنیا داروں کو خوش کرنے والا، تاجروں کو خوش کر رہے ہیں، ہر کسی کو خوش کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ منافقت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، منافقت زمین کے اندر فساد ہے، یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، اللہ اکبر۔ تو یہ سارے میرے پیغمبر استہزاء کیا ہے گزشتہ رسولوں کے ساتھ، صاحب قوم نے۔ اللہ نے فرمایا کذالک نسلک فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس استہزاء کو مجرمین کے دلوں۔ اللہ نے فرمایا یہ استہزاء کو پسند کرتے ہیں نا، ہم داخل کر دیتے ہیں ان کے دلوں میں، ہاں مہر جباریت لگا دیتے ہیں، حق سمجھنے کی، سننے کی، دیکھنے کی ساری صلاحیتوں کو ہم چھین لیتے ہیں ان کی۔ جب چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، استہزاء ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لا یؤمنون بہ، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے پھر نصیحت کے اوپر، پیغمبروں کی توحید کے اوپر پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور تحقیق اس گزر چکی ہے رسم پہلے لوگوں میں، مطلب مثالیں کہ ہم نے پھر ان کو برباد ہی کر دیا تھا، ہلاک ہی کر دیا تھا۔ اے مشرکین مکہ، اگر تم نے نہ مانا تم بھی گزشتہ امتوں کی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تخویف دنیاوی ہے نا۔ اچھا یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھے، ابھی ذہن میں آیا میرے، یہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہے نا، جو کہ بے شک ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ، ہم نے ہی اتارا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، یہ قرآن جب سے اترا ہے آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد یہ حرف بحرف اسی طرح یہ محفوظ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اس کی زیر زبر نقطے کے اندر کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جاؤ، شمال سے لے کر جنوب تک چلے جاؤ، آپ کو جہاں بھی قرآن ملے گا یہی ایک قرآن ملے گا، اس سے جدا آپ کو کوئی قرآن نہیں ملے گا، یہ محفوظ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً لکھا ہے کہ جتنی یہ کتاب آج دنیا کے اندر سچی ہے، اتنی کوئی کتاب ہم یہ نہیں کہہ سکتے پورے وثوق سے وہ سچی ہو۔ یہی کتاب، آسمانی کتاب، آج دنیا کے اندر سچی کہلانے کی حقدار ہے، کہ جو انسان اس کتاب کو سچا کہے گا پورے وثوق سے، ہم ذرہ برابر اس انسان کی بات میں شک نہیں کر سکتے کہ وہ اس کتاب کو کیا کہہ رہے، سچا کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ شیعہ ہے نا، شیعہ، ان میں جو متعصب ہے، غالی فرقے ہیں، وہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں قرآن پاک کا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے اس کتاب کو بدل دیا تھا۔ اس کتاب کے اندر اہل بیت کے فضائل تھے، اس کتاب کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تھے، کئیوں کے فضائل تھے۔ یہ ابو بکر، عمر نے، عثمان نے، ان سے یہ فضائل ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے ان فضائل کو ختم کر کے اپنے فضائل انہوں نے ڈال دیے ہیں۔ ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں اتنے فضائل، ہمارے بارے میں فضائل ہی نہیں، انہوں نے سارے فضائل کو ختم کر کے اپنے فضائل انہوں نے داخل کر دیے، حسد پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، الیاذ باللہ، اعاذنا اللہ من ہذہ الخرافات، اللہ ایسی خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتے تھے الم نشرح لک صدرک، جو صورت ہے نا، اس کے اندر ایک آیت تھی وجعلنا علیا صہرک، کہ ہم نے پیغمبر علی کو آپ کا دماد بنا دیا۔ انہوں نے اس آیت کو بھی سورت سے نکال دیا ہے، ہم نے علی کو آپ کا دماد بنایا ہے، تو انہوں نے اس سورت سے اس آیت کو بھی نکال دیا، اور ایک پوری سورت، سورت الولایت کے نام سے اللہ نے قرآن میں اتاری تھی، انہوں نے وہ سورت بھی ختم کر دی ہے۔ یہ خرافات بکتے ہیں یہ شیعہ حضرات۔ اچھا جی، پھر اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو تم؟ کیوں سمجھتے ہو اس قرآن کو؟ جی جب تک ہمارے امام غائب امام مہدی نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمیں حکم ہے کہ یہی قرآن پڑھیں، جب وہ آئیں گے، وہ اصل قرآن لے کے آئیں گے، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ دلیل ہے بس، الیاذ باللہ، اللہ اکبر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے الیاذ باللہ، یہ
جو کہہ رہے ہو نا تم کہ ابو بکر عمر عثمان نے اس قرآن کو بدل دیا، انہوں نے یہ تان تم ان کے اوپر نہیں کر رہے، یہ تان تم اللہ کے اوپر کر رہے ہو۔ کس طرح؟ نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے کہ جس کتاب کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، سمجھ آئی؟ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، ٹھیک ہے، اور اللہ اپنے فیصلے کے اوپر غالب ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان نے اللہ کے فیصلے کو رد کر دیا۔ ابو بکر عمر نے نیچے سے زیادہ طاقت والے ہو گئے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور کتاب کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اپنے وعدے سے پھر گیا، کہ اللہ نے وعدہ کیا نا میں حفاظت کروں گا، اور بعد میں اللہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔ لیکن قرآن پاک تو یہ بھی ثبوت ہے، اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، کون زیادہ سچا ہے عذرو بات کی اللہ تعالیٰ کی بات میں؟ کون زیادہ سچا ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، ومن اصدق من اللہ قیلا، کون زیادہ سچا ہے عذرو بات کے؟ اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ کوئی سچا نہیں ہے۔ اللہ نے پھر وعدہ یہ پورا کرنا ہے، قیامت تک کے لیے کتاب رکھی۔ اور تیسری بات یہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ناممکن ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے وعدہ کر لیا اور اللہ بھول گیا ہو، اللہ بھول گیا ہو، کیونکہ سورۃ مریم کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا وما کان ربک نسیا، میرے پیغمبر تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، جو وعدہ کر دیا ہے وہ وعدہ پورا کر کے دکھائے گا۔ پھر سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ نے فرمایا لا یضل ربی ولا ینسا، کہ میرا پروردگار نہ بہکتا ہے ولا ینسا، اور کبھی بھولتا بھی نہیں ہے، فیصلہ کر کے کبھی بات کر کے بھولتا بھی نہیں ہے۔ تو اگر تم یہی کہتے ہو کہ ابو بکر عمر عثمان یہ اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوگے، تو پھر کل قیامت کا دن ہوگا، جو شیعان علی ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے چھڑا کر پھر وہ اپنے بدلے بھی لیں گے پھر سارے۔ اگر تم یہی بات کہتے ہو کہ ابو بکر عمر عثمان یہ اللہ سے، یہ انہوں نے قرآن بدل دیا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کر دیا، اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو تھے یہ سارے حضرت علی کے اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، گھروں کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ پھر حضرت عثمان پوچھیں گے حضرت علی رضی اللہ، تو نے کیوں نہیں میرے قاتلوں سے بدلہ لیا، تو میرے ساتھ رہتا تھا؟ اگر یہی مانا پھر تم خود ہی پھنستے ہو۔ دلیل عقلی اعتبار سے بھی محال ہے کہ ہم سمجھے کہ یہ قرآن کیا ہے، غلط ہے الیاذ باللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی صحابی مسلمان ہوتا تھا وہ قرآن پاک کا حافظ بنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن یاد دلاتے تھے، کتنے حفاظ، کیونکہ پہلے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا نہیں جاتا تھا، صرف یہ پتوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر یا کھجور کے پتوں، اس طرح یہ قرآن پاک لکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وغیرہ ایک مجلد جلد کے اندر، خوشنما جلد کے اندر جس طرح آج پڑا ہے، یہ اس طرح قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس قرآن کو صرف سینے کے اندر محفوظ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تاریخ کی سب سے پہلے قرآن کی حافظہ بنی ہے۔ کتنے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، یہ سارے قرآن کے حافظ تھے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے اصحاب صفہ کے یہ شاگرد تھے۔ ابو ہریرہ قرآن کے حافظ تھے، کتنے صحابہ قرآن کے حافظ تھے، اور پھر یہ قرآن کے جتنے بھی حافظ تھے نا، یہ پھیل چکے تھے، یہ سارے مدینے کے اندر نہیں رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان چھوڑ کے مدینے کے اندر بسیرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدتیں ہیں نا لوگوں کی آج بڑی، ہم جی یہ ہمارا دل نہیں لگتا، ہم تو مدینے میں رہنا چاہتے ہیں، بدبخت تو یہاں قرآن کے احکامات کو، دین کے احکامات کو پورا نہیں کرا، وہ مدینے جا کے تو کیا کرے گا، اور وہاں بھی اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں یہ جا کے۔ صحابہ جو تھے وہ دین کی تڑپ رکھنے والے تھے، ان کو پتا تھا پیغمبر کا جو مشن ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہم نے زندہ کرنا ہے، اور مدینے سے سیکھ کے وہ دوسری قوموں، دوسرے ملکوں کے اندر جا کے اس کو سکھاتے تھے۔ کوئی کوفہ گیا، کوئی بصرہ گیا، کوئی مصر گیا، کوئی شام گیا، کوئی فارس گیا، کوئی ایران گیا، کوئی ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں کے اندر گیا، پھیل گئے تھے یہ صحابہ کرام۔ اور مشرق سے لے کر مغرب تک آپ جو بھی قرآن کا نسخہ اٹھا لو، آپ کو یہی ایک قرآن نظر آئے گا۔ اگر یہ کتاب بدل جاتی تو یہ کتاب پھر بدل ہی جاتی، جس طرح تورات بدلی ہوئی ہے، جس طرح انجیل بدلی ہوئی ہے آج، کہ اس کے کتنے 300 نسخے ہیں انجیل کے۔ عیسائی خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری کتاب سچی نہیں ہے، ان کے پادریوں نے اقرار کیا ہوا ہے۔ تورات آج کتنے نسخے ہیں، کوئی نسخہ
اس کا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، لیکن قرآن یہ واحد کتاب ہے آج دنیا میں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ذرہ برابر آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ تفسیریں بھی اٹھا کے دیکھ لو، تفسیر بھی ہے کہ آپ کو ملے گی، اسی ایک قرآن کی تفسیر ملے گی، سمجھ آئی ہے؟ اور دلیل نقلی تو اللہ نے یہ ذکر کیا نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ میں نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا، میں نگہبان ہوں۔ اور ایک آخری بات کہ شیعہ کے جتنے بھی امام تھے، شیعہ کی کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جتنے بھی امام تھے ان سب نے اپنی اولاد کو، اپنے شاگردوں کو اسی قرآن کی تبلیغ کی ہے، اسی قرآن کے اوامر اور نواہی کے اوپر پابند رہنے کا حکم دیا، اسی قرآن کو انہوں نے اپنی اولاد کے سینوں میں محفوظ کیا، اسی قرآن کی انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ اس قرآن کو وہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتے تھے، باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ شیعہ کی سب سے بڑی تفسیر عسقری، امام حسن عسقری نے لکھی ہے تفسیر، اس کے اندر بھی انہوں نے بھی اسی قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اگر یہ قرآن غلط ہوتا تو وہ کیوں تفسیر لکھتے؟ سمجھ آئی نا؟ اگر یہ قرآن غلط ہوتا تو کیوں تفسیر لکھتے؟ اسی طرح شیعہ کے بہت بڑے بڑے عالم ہیں، اکابر علماء جو شیعہ کے بڑے علماء ہیں، طبرسی ہے، اسی طرح عبداللہ شوستری ہے، اسی طرح ملا صادق ہے، بو علی ہے، یہ سارے انہوں نے سب نے مل کے یہ بات لکھی ہے، جن کو شیعہ خود اپنا امام تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ ترتیب عثمانی، مصحف عثمانی کے بالکل عین مطابق ہے۔ یہ اس قرآن وہی قرآن ہے جو عہد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا۔ ان کے تو خود بڑے علماء اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور شیعہ کی سب سے بڑی ایک تفسیر ہے صراط مستقیم تفسیر ہے، اس کے اندر اسی آیت کے آگے یہ انا لہ لحافظون، ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے، اس کے آگے اس نے حاشیہ دیا من التحریف والتبدیل والنقصان والزیادتی، کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں تحریف سے، تبدیلی سے بھی، نقصان سے بھی، والزیادتی اور زیادتی سے بھی، ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کے اندر شیعہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑی تفسیر، جس طرح ہماری اہل سنت کی تفسیر ابن کثیر ہے نا، مستند کتاب ہے یہ، اسی طرح شیعہ کی تفسیر مستند تفسیر، وہ جس کو مانتے ہیں صراط مستقیم، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اسی آیت کے آگے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں من التحریف، تحریف سے، وہ تبدیلی سے بھی حفاظت کرنے، وہ نقصان سے بھی، وہ زیادتی اور اس کی زیادتی کے اندر بھی ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تو غالی لوگوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں نا آج، یہ شیعہ کے غالی لوگوں نے، کہ یہ قرآن جو ہے اصل قرآن نہیں ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اور دیکھ لو جنہوں نے کہا نا یہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے، خدا کی قسم دیکھ لو، مجھے شیعہ کے اندر ایک حافظ قرآن دکھاؤ، لے کے آؤ، ایک حافظ قرآن نہیں ہے جس نے قرآن کا انکار کیا، اللہ نے ان کی اولاد کے سینوں کو قرآن سے محروم کر دیا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے دیکھ لو، ان کے گھروں کے اندر، ان کے بچوں کے اندر جس نے اس قرآن کو صحیح مانا، اللہ نے ان کے اولاد کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے کھول کے رکھ دیا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، اسی طرح میرے پیغمبر کو جو ماننے والا اور میرے پیغمبر کے اوپر جو ایمان لانے والا، جو میرے پیغمبر کے اوپر کتاب اتری اس کے اوپر ایمان لانے والا، اللہ نے اس کے سینے کو بھی کھول دیا ہے قرآن کے لیے۔ اور ہزاروں دیکھ لو، پورے سال کے بعد، 2 سال کے بعد کتنے کتنے مدارس ہیں بر صغیر پاک و پوک، پورے دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں اہل سنت کے، کتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن بن کے نکل رہے ہیں۔ یہ اس کتاب کی حقانیت کی دلیل ہے، یاد رکھنا۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ جو حفاظت کر رہے ہیں نا اس قرآن کی، وہ اس کے ذریعے نہیں ہے، یہ جس طرح یہ جلد ہمارے پاس ہے نا، اس کے ذریعے نہیں، بلکہ یہ سینوں کے ذریعے، سینہ در سینہ۔ اگر یہ کام ختم ہو جائے، آپ 1 منٹ کے لیے اگر ہم تسلیم کر لیں کہ نہیں جی اللہ سینہ در سینہ حفاظت نہیں ہے، یہ خوشنما جلد کی شکل میں یہ حفاظت ہے، کل کو اگر کوئی اس کو بدل دے، کسی کے سینے میں محفوظ نہ ہو، کسی کے دماغ میں قرآن پتہ ہی نہ ہو، کل کو بدل دے، کیا کسی کو پتہ چلے گا کہ قرآن بدلا گیا؟ کسی کے سینے میں محفوظ ہوگا، پورا اس کتاب کو حافظ ہوگا، اس کو پتہ چلے گا اس کتاب کے اندر تحریف کر دی گئی ہے، وہ فوراً بتائے گا۔ عیسائیوں نے، یہودیوں نے بڑی کوشش کی اس قرآن کو بدلنے کی، نسخے تیار کر کے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں کے اندر بھیجے ان پڑھ لوگوں کے اندر، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی قرآن اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ جس نے دیکھا کہ قرآن اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، بدلا گیا، اس نے فوراً اس نسخوں کو ایک طرف رکھ دیا، بس اس کو پتہ چل گیا
کہ یہ قرآن اصل قرآن ہے، اس کو نشاندہی کروائی گئی، کس کے ذریعے؟ حفاظ کرام کے ذریعے۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو بندہ اپنے دل میں قرآن کو حافظ بنا لے، جو حفظ کر لے، یاد رکھنا۔ اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید بھی سنائی ہے، بڑی سخت وعید، کہ جس نے قرآن کی ایک آیت یاد کی اور اس کو بھول گیا، اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ وہ ایک آیت کی بات کی، ایک آیت، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ گار وہ ہے جس نے قرآن کی ایک آیت یاد کی اور اس کو بھول گیا۔ پورا قرآن یاد کر کے بھول جانا، اس کے پھر کیا بات ہوگی، اس سے پھر کیا حال ہوگا۔ لوگ آج بڑے عجیب، کس نے حفظ کر لیا نا، اچھا 2 سال بعد وہ بھول گیا، اس کو بھی حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وہ خاک کا حافظ قرآن ہے وہ بھئی، جو کتاب کو بھول گیا، قرآن پاک کو حفظ کر کے چاہے بھول گیا ہے وہ۔ ایک بندے نے حفظ نہیں کیا، ایک نے کیا ہے، کیا نہ کیا دونوں برابر ہو گئے۔ وہ دنیا کے اندر ایک مثلاً کسی کو ایک فن یاد تھا، 10 سال اس نے فن، بڑا ماہر تھا وہ، 5 سال اس نے وہ فن نہیں یاد کیا، نہ وہ اس نے کوئی کام کیا اپنے فن کے متعلق۔ مثال کے طور پہ ایک موٹر سائیکل کا ورکر ہے، کام کرتا ہے 10 سال، بڑا ماہر ہے، 5 سال اس نے وہ کام چھوڑ دیا، 5 سال کے بعد وہ بھول گیا۔ کون اس کو کہے گا کہ یہ کوئی موٹر سائیکل کا ماہر ہے؟ کہے گا کوئی اس کے پاس گاڑی ٹھیک کروانے جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اسی طرح جس نے قرآن یاد کر لیا، بھول گیا، وہ حافظ کہلانے کا بالکل حقدار نہیں ہے۔ ہم بھی ایسے جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ تو حافظ ہے، تو حافظ ہے۔ حافظ کہلانے کا حقدار صرف وہی ہے۔ دیکھو یہ بہت بڑا لقب ہے، یہ بہت بڑی سند ہے، حافظ قرآن، حافظ قرآن کی حفاظت کرنے والا، بہت بڑا لقب ہے۔ جس کو الحمد کی الف لام سے والناس کی سین تک جس کو قرآن یاد ہے، وہ حافظ قرآن کہلانے کا حقدار ہے، بس اس کے علاوہ کوئی حقدار نہیں۔ قرآن پڑھ کے بھول گیا، وہ حقدار نہیں ہے قرآن کا حافظ کہلانے کا۔ آج ماں باپ بڑے شوق سے قرآن پاک حفظ کروا لیتے ہیں نا بچوں کو، کیا ہے؟ فیشن، تاکہ ہم کہنے والے بنے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن، ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے۔ اور مولوی صاحب بھی بڑی حدیث سناتے ہیں، جس کی اولاد نے حفظ کر لیا اور اس کے قیامت والے دن جی سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ مولوی بھی پھر خوش کر دیتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ جس نے قرآن پڑھ کے بھول گیا اس کو جوتے کتنے پڑیں گے، یہ نہیں بتاتا کوئی۔ مولوی اپنی دنیا چمکانی ہے نا، اس نے اپنا پیسہ چمکانا ہے، اپنا مدرسہ چمکانا ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جو بھول گیا اس کو کتنے جوتے پڑیں گے۔ یاد رکھنا یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد رکھا مرتے دم تک۔ ہاں، قرآن پڑھا، اس کو یاد رکھا، مرتے دم تک اس کو یاد رکھا، یہ نہیں بھول گیا، پھر وہ ہے اس فضیلت کا حقدار، وگرنہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں، ایک بندہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھا، الیاذ باللہ 10 سال بعد وہ مرتد ہو گیا، اللہ اس کو جنت دیں گے؟ جنت دیں گے؟ کبھی نہیں جنت ملے گی، اس کو جوتے پڑیں گے۔ ایک بندے نے قرآن یاد کیا، بھول گیا، وہ اس کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ یہ تو بے انصافی ہے، کیا خیال ہے جی؟ یہ تو اللہ کی بے انصافی ہے۔ پھر تو ہم بھی کہنے کے حقدار، یا اللہ مجھے بھی نہیں یاد، اس کو بھی نہیں یاد ہے، اگرچہ اس نے حفظ کیا تھا لیکن مجھے بھی نہیں یاد، اس کو بھی نہیں یاد، ہمارے سر پہ کیوں نہیں تاج پہنایا؟ تو یہ لوگوں کی اپنی بس تھوڑی سی بنائی ہوئی لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ مولوی جو ہوتے ہیں نا، جنہوں نے اپنا مدرسہ چمکانا ہے، جو کہتے ہیں بس اور چندہ ہے ہمارے پاس اور مقتدی بڑھے، یہ وہ ایسی دل خوش کن باتیں، سبزہ ہرا باغ دکھاتے ہیں اپنے مقتدیوں کو، ٹھیک ہے، ہرا بار دکھاتے ہیں، باغ دکھاتے ہیں، سبزہ دکھاتے ہیں اپنے مقتدیوں کو، اپنی دنیا چمکاتے ہیں، پیسہ چمکاتے ہیں، کبھی نہیں ہے۔ وگرنہ میں کہہ رہا ہوں نا، اس فضیلت کا اصل حقدار وہی ہے جس کو الحمد کی الف لام سے والناس کی۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ جب تک وہ زندہ ہے اپنی اولاد کو حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو قرآن پاک یاد رکھوائیں، وہ اس کو بھلائیں نہ۔ وگرنہ یاد رکھنا، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی ہے، سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی سے پہلے جس کی اولاد بالغ ہو گئی، اس کی شادی تک اگر اس کی اولاد کسی گناہ کے اندر ملوث ہوگی، اس کا سارا گناہ اس کے ماں باپ کے سر پہ ہوگا۔ بچہ اگر دنیا داری کے اندر غلط فحاشی کے اندر مبتلا ہو کے قرآن بھول رہا ہے، یہ بچے کو بھی گناہ مل رہا ہے، لیکن اصل ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں۔ کیوں نہیں وہ اس کے اوپر سختی کر رہے؟ کیوں نہیں اس کو سیدھے کام کی طرف لے کے آ رہے؟ پھر یہ سنا دیتا ہوں حدیث، آپ کے اپنا سبق چلاتا ہوں۔ جس کا بچہ بالغ ہو گیا، اس کی شادی تک اگر اس کی اولاد کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی، کسی بھی گناہ کے اندر، اگرچہ وہ حافظ تھا، قرآن بھول گیا، اگر اس کی اولاد کسی گناہ میں مبتلا ہوگی، اس کا سارا گناہ اس کی ماں کے سر پہ اور اس کے باپ کے سر پہ پڑے گا۔
بالغ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی گناہ ملے گا، وہ تو ملے گا علیحدہ ہے، لیکن ماں باپ بھی اس کے اصل ذمہ دار ہوں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ماں باپ اپنی یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے. جس نے حفظ کر لیا بھائی ذمہ داری ہے بہت بڑی ہے، بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو یاد رکھنا پڑے گا پوری زندگی. سمجھ آ گیا؟ اور اس کا اصل طریقہ یہی ہے کہ روزانہ 2 سپارے پڑھو، 3 سپارے پڑھو، اپنی منزل پکی رہو. میرے والد محترم ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی تھی، طاقت دی تھی، الحمدللہ روزانہ قرآن کے 10 سپارے پڑھتے تھے. اب بھی سبحان اللہ، اب بھی چلو ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اور ترقی دے جی، اللہ اور ترقی دے. لیکن پھر بھی دیکھ لو، عمر کا تقاضا آپ کے سامنے، عمر 60 سال سے زیادہ، 65 سال میرے خیال عمر ہو چکی ہے. لیکن 3 دن کے اندر اگر آپ 10 سپارے کر لو، 3 دن کے اندر پورا قرآن مکمل کیا. اور خدا کی، میرے والد صاحب کہتے ہیں جب میں نسخہ دیکھتا ہوں نا، مجھے نہیں پڑھنا آتا، یہ نہیں پڑھ سکتا میں قرآن دیکھ کے، ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے فن خواہ حافظ قرآن جب مصلی ان کے آگے سناتے ہیں نا، ہل جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، پیچھے کون کھڑا ہے. ہمارے ماموں جان تھے، وہ مصلی سناتے، وہ بیچارے رات کو آگے ماں کے پاس روتے تھے، میری روز غلطیاں نہیں کر رہی ہیں، میری روز غلطیاں. خود میرے بڑے بھائی جب ان کے سامنے مصلی سناتے، گھر جا کے پھر والدہ کو شکایت، والد صاحب میری غلطیاں نکال دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی میں کھڑا ہوتا ہوں، میری پیچھے سے کڑک غلطی نکال دیتے ہیں، پہلے نہیں پتا ہوتا کہ اس نے غلطی کرنی ہے. کیا ہے؟ منزل پکی ہے، یاد ہے، ذمہ داری ہے نا. اور آپ دیکھ لو کتنے سال ہو گئے قرآن پاک یاد ہے، الحمدللہ یاد ہے. میں کبھی کبھی قرآن کی کبھی آیت پوچھو نا، کبھی بیان میں کرنی ہو میں نے آیت، میں صرف ترجمہ بتاتا ہوں، ترجمہ آیت پڑھ کے خود ہی بتاتے ہیں فلاں اس پارے میں فلانی صورت اور فلانی جگہ پہ یہ آیت ہے. آیت نہیں میں پوچھتا، صرف ترجمہ پوچھتا ہوں کہ یہ ترجمہ ہے کسی آیت کا، آیت بتا دے مجھے فلانی، وہ فلانی جگہ پہ آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور انشاءاللہ یہی قرآن پاک ان کو جنت کے رستوں کے اوپر لے کے جائے گا، ٹھیک ہے. قرآن نے جس کے ساتھ جس نے دنیا میں قرآن کے ساتھ وفا کی، قرآن بھی اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وفا کرے گا. بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے نا، لوگ سمجھتے نہیں، اس کو فیشن بنایا ہوا ہے لوگوں نے، پاس آ جائے بس اپنا نام چمکانا ہے، نام چمکانا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں جی آگے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. یہ اسی کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو مشرکین کہتے تھے نا فرشتے کیوں نہیں اترے آپ کی رسالت کی گواہی ہے. اللہ نے فرمایا، اوے ظالموں، تمہاری ضد، میرے پیغمبر ان کی ضد، ان کا عناد اس حد تک بڑھ چکا ہے. فرشتے اتارنا تو دور کی بات، اگر ہم ان کو خود ہی اوپر آسمانوں پہ چڑھا دیں، فرشتے اتارنا دور کی بات، اگر ان مشرکوں کو ہم آسمانوں پہ چڑھا دیں ایسے دن بھرے، اور یہ آسمانوں کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا مشاہدہ کر لیں، فرشتوں کا مشاہدہ کر لیں، ملکوت السماوات کا مشاہدہ کر لیں، ٹھیک ہے، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. ایسے ضد کے اندر پکے ہو چکے، فرشتے اتارنا دور، ہم خود اس کو آسمان، تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. ازراہ عناد 2 باتیں کہیں گے، یہ 2 باتیں کیا ہے؟ ہاں کیا باتیں؟ اوہو، ہماری آنکھوں کو کسی نے باندھ دیا ہے، ہماری آنکھوں کو باندھ دیا ہے. ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم آسمان کے اوپر چڑھ رہے ہیں، لیکن بیٹھے ہم زمین پہ ہیں، لیکن ہم چڑھ نہیں آ رہا، آسمان کے اوپر چڑھ نہیں رہے، ٹھیک ہے. ہماری آنکھوں کو باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے. یا دوسری بات کہیں گے، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ہماری عقل پہ، ہماری فہم پہ، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم جا کدھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 باتیں کہ دیکھیں جی ترجمہ. اللہ اکبر. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر کھول دیں ہم اوپر ان کے دروازے آسمان کے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اللہ اکبر، یعنی نزول ملائکہ سے بھی بڑھ کے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول. فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس سارا دن رہے بیچ اس کے، چڑھتے رہے. یہ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. تو البتہ کہیں گے سوائے اس کے نہیں کہ باندھ دی گئی ہیں ہماری آنکھیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم قوم ہیں جادو کے مارے ہوئے، یعنی عقلوں کے اوپر، ہمارے فہم سمجھ کے اوپر جادو کر دیا گیا. جزاک اللہ جی، صدق اللہ.